لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ حاصل کرتا ہوں فلک کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے جب وہ ڈھانپ لے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ قرآن مجید کی یہ آخری صورتیں، قرآن مجید پورے کا پورا ہی انمول ہے، لیکن آخری صورتیں یہ بہت ہی عظیم ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں کے بارے میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کے بارے میں فرمایا ایسی صورتیں ہیں کہ ان جیسی تورات، انجیل، زبور، قرآن میں نہیں، ان جیسی صورتیں کوئی اور صورتیں نہیں، اتنی خیر و برکات والی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کا پس منظر معنی کے اعتبار سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے جیسے دم ہے، شر سے بچنے کے لیے، تکلیف سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہو تو کیسے کرنا کی جائے، یہ وہ علاج کا طریقہ ان صورتوں میں دیا گیا ہے، اور واقعتاً ہی ایسے ہے۔ اس کا پس منظر مختصر اس طرح ہے، یہودی قوم انتہائی حسد کرنے والی قوم ہے، حاسد قوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے صرف حسد کرتے ہوئے نہیں ایمان لائے کہ نبی بنی اسرائیل سے کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی نسبت جن سے ان کا سلسلہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری پیغمبر، وگرنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے جتنا کوئی آدمی اپنی اولاد کو جانتا پہچانتا۔
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے ظالم پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائیت، آپ کا صحیح پیغمبر ہونا، جیسے کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پہچان میں انہیں کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ لیکن حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے ظالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ایمان لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گزند پہنچانے میں، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ مردود ٹولہ اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی بھی اور مختلف تدبیریں بھی کرتا ہے۔ اس طرح آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور نہ معلوم قیامت تک جاری رہے۔ اس وقت سے یہ شریر مردود ہیں، اب بھی اللہ ان کو مردود کرے اور آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کی شر کو اللہ اپنی رحمت سے ہم سے ہٹا دے اور ان کی شر ان پر ڈالے۔ اسی حسد کے نتیجے میں ایک یہودی خبیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی، جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، جو انسانی تقاضے بیماری کے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہو جاتی تھی۔ جس طرح بخار ہو گیا، سر درد ہو گئی، یہ جسمانی عوارض جس طرح لاحق ہوتے ہیں عام انسانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانی عوارض سے مبرہ نہ تھے۔ وہ جادو کی کیفیت صرف اتنی، بیویوں کے تعلق کے حوالے سے اور بیویوں کے ساتھ اکٹھا رہنے کے حوالے سے ایک کام کیا ہے گھر میں، محسوس ہوتا تھا نہیں کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا میں نے کیا ہے، صرف اتنا خلل ہو پایا، اور تو کچھ نہ دخل اندازی دے سکے، کچھ نہ کر سکے، لیکن ایسی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج فرمایا اس طریقے سے کہ فرشتے بھیجے، 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی طرف بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف، ایک پاؤں والا سر والے سے پوچھتا ہے یہ شخص بیمار ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا مطبوب ہے، اس نے جادو کیا ہوا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے نام لیا، لبید ابن اسم، یہودی نے وہ جادو کیا ہے، اور اس کا پتہ بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی ہو گئی کہ آپ کے بال مبارک لے کر آپ کے بالوں میں یہ جادو کر کے گریں گانٹھیں لگا کے وہ ایک کنویں کے اندر، کنویں کے پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کے گئے، آپ نے وہ نکالا، حتیٰ کہ اس جادو کی شدت کی وجہ سے وہاں کی ہر چیز خوف والی بنی ہوئی تھی، کھجوریں، درخت، ان کو دیکھ کے ڈر آتا تھا، اور کنویں کے پانی کا رنگ جس طرح مہندی گھولا ہوتا پانی کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے وہ جادو نکلوایا اور یہ صورتیں اللہ نے دی، آپ یہ صورتیں پڑھتے گئے اور گریں کھولتی گئیں، جو ہی گریں کھلیں آیتیں بھی پوری ہو گئیں، گریں بھی کھل گئیں، آپ کی بیماری بھی کہیں رفع دفع ہو گئی، آپ کو بیماری کا کوئی خبر بھی نہ رہی، اللہ نے شفا دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے شکوہ کیا یا رسول اللہ ایسے آدمی کی سرزنش کرنی چاہیے،
اس آدمی کو قتل یا اس کو کوئی سزا دیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شر سے محفوظ رکھ لیا ہے، میں شر سے محفوظ ہو گیا ہوں، مجھے کسی سے کیا غرض و غایت کہ میں اس سے لڑتا پھروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ ہی نہیں دی کہ ان کی شر سے اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج اور دم کے لیے ہی اللہ نے اتاری ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ابتدا میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ صورتیں شاید قرآن کا حصہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا دم ہے، علاج ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، ایسی جامع صورتیں نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کی باقی صورتوں میں اس جیسی صورتیں کوئی اور ہے نہیں. اتنی عظیم صورتیں ہیں. آپ کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے خدمتگار صحابی تھے. ایک سفر میں آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کے جا رہے تھے اور محبت سے آپ کے پاؤں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیے اور کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف وہ پڑھا دیں، بڑی صورتیں. اب سفر میں چلتے ہوئے بڑی صورتیں پڑھنی ممکن بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بہت ہی عظیم صورتیں دو پڑھاتا ہوں، پڑھو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھا دی. جب آپ نے پڑھائی تو آپ بڑے نفسیات کے بھی ماہر تھے. دیکھا کہ جس کو یہ تحفہ عطیہ دیا ہے اس کے چہرے پر کوئی اتنے زیادہ خوشی کے آثار نہیں آئے، ایسی کوئی خوشی نمودار نہیں ہوئی. شاید اس نے اس کو چھوٹا سمجھا ہے. آگے گئے، ایک جگہ پر فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تو فجر کی نماز میں بڑی صورتوں کی بجائے آپ نے فجر کی نماز میں یہی صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھی. اور پھر جب آپ اٹھ کے چلنے لگے تو عقبہ بن عامر کو مخاطب کر کے کہا دیکھا یہ صورتیں کتنی عظیم ہیں کہ میں نے لمبی تلاوت کی جگہ پر یہی صورتیں پڑھی ہیں. تو یہ صورتیں حفظ جان بنانی چاہیے. بہت ساری روایات میں ہے حضرت عقبہ کی بھی اور بھی صحابہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر بیٹھ کر یہ تینوں صورتیں تین تین بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے. اپنے ہاتھوں میں پڑھ کر اپنے پورے جسم پر، جسم کے شروع والے حصے سے شروع کرتے اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ پاتا آپ یہ پھیرتے. یہ صبح ہو شام ہو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور بہت بڑی تکلیف سے محفوظ کرنے والی ہیں، جیسا کہ اس کے معنی کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوگا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے اسی بات پر ان صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے اکتفا کرتے ہوئے چلتے ہیں ان صورتوں کے الفاظ کی طرف. قل اعوذ برب الفلق، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ پڑھو، یہ کہو، قل کہے اعوذ برب الفلق، مجھے رب فلق کی میں پناہ مانگتا ہوں. فلق کا معنی فالق الاصباح، اصل معنی ہوتا ہے فلق کا معنی کسی چیز کو پھاڑ دینا. اس اعتبار سے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں. ایک تو فلق کا معنی صبح کی روشنی، جب سورج طلوع ہوتا ہے اندھیروں کو پھاڑ کے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس اعتبار سے
دن چڑھانے والے رب، روشنی پھیلانے والے رب، رات کے اندھیرے ختم کرنے والے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ لفظ کے اعتبار سے کوئی چیز بھی کسی سے نکلتی ہے تو وہ فلک کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پھاڑ کی شکل بنتی ہے، زمین سے دانہ اگتا ہے، زمین کی تہ کو پھاڑ کے نکلتا ہے، انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو اس کی تہ کو پھاڑ کے نکل آتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، وہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا نمودار ہونا کس طرح ہے کہ وہ اس کا وجود نہیں تھا اور وہ نمودار ہو گئی، تو ان ساری مخلوقات کے رب کی میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ پناہ حاصل کس کی جاتی ہے اور کس سے کی جاتی ہے؟ جب آدمی کو کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، بچے کو کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ ماں کی گود اپنے لیے محفوظ سمجھتا ہے، وہ دوڑ کے اس میں چھپ جاتا ہے۔ کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو تو اس خطرے سے بچنے کے لیے انسان جو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے وہ اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ وہ قلعے کی صورت میں ہو، وہ دیوار کی صورت میں ہو، وہ اوٹ کی صورت میں ہو، وہ کسی قوت والے شخص کی صورت میں ہو، اور یا کسی اور ذات کی صورت میں ہو۔ عام طور پر لوگوں کے توہمات یہ تھے کہ شاید جن بڑے طاقتور ہیں، فلاں بڑے طاقتور ہیں، تو ان کی اللہ کے سوا ان کی پناہ مانگتے تھے، اللہ کی ان کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے تعلیم دی، قل اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ حاصل کرتا ہوں، جس کے حکم کے بغیر کوئی ایک رتی بھی نہیں، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کرتا۔ اس سے بڑی تو پناہ کسی کی ہے نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو دوسروں کی شر سے کسی کو پناہ دیتی ہے، اور اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ پکڑنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی، اور جس کو اللہ بچا دے اس کا کوئی دنیا میں بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا کی شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، گرمی سردی کی شر تکلیف سے بچنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، سانپ بچھو آگ کی تکلیف سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، بچاؤ کی تدبیریں کرتا ہے۔ یہ شر جو انہونی اندیکھی شر ہے، یہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسری کوئی جائے پناہ ہے بھی نہیں۔ اسی لیے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو جائے پناہ سمجھتے ہوئے اس سے پناہ مانگی جائے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، حضرت میں جا رہا ہوں ذرا نظر رکھنا، کیا مانا؟ میں جا رہا ہوں خطرات سے مجھے بچانے کے لیے آپ ذرا میری حفاظت فرمانا۔ اس طرح کی حفاظت اللہ کے سوا نہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اگر یہ تصور رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ حاصل کرتا ہوں فلک کے رب سے، کسی سے؟ من شر ما خلق، ہر وہ شر جو اس نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کا خالق کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی نے ایک ذرہ بھی بنایا نہیں، اور جو بھی شر جو مجھے تصور میں ہے یہ میرے تصور میں نہیں، مجھے نظر آتی ہے مجھے نظر نہیں آتی، میرے تصور میں ہے میرے تصور میں نہیں۔ اگر وہ شر ہے تو اللہ میرا اس شر سے مجھے محفوظ کر لے، اس شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اتنا جامع کلمہ، زمین آسمان کے اندر کوئی شر ہے
اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حصار میں آنے کی دعا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ایک تو ہے مستقبل میں، آنے والے وقت میں کوئی شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے، پچھلے ماضی کے سیے میں بھی، ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں بھی اگر کوئی شر گزر چکی ہے، میرے اوپر واقع ہو چکی ہے، تو اس سے بھی مجھے نجات دے دے۔ وہ بھی معنی اس کے اندر موجود ہے۔ شر ہے یا شر ہونے کا اندیشہ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے اندر مفہوم میں یہ ساری وسعت موجود ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ غاسق، غسق کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ عام طور پر رات جب وہ اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور عام طور پر شر کا وجود دن کی بجائے رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کل یہ ڈاکٹری نئی ریسرچ کرنے والوں نے یہ ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ بیماری پھیلانے والے جراثیم، تکلیف دہ جراثیم زیادہ رات کو پیدا ہوتے ہیں اور دن کی روشنی میں مر کھپ جاتے ہیں۔ چور، ڈاکو، اچکے رات کے اندھیرے میں، جو دن کی روشنی میں کام نہیں کر سکتے وہ رات کی اندھیرے میں۔ اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور مجلسیں رات کے اندھیروں میں، راتوں میں بیٹھ کے گھروں میں ان کے خلاف پلان کے کی جاتی۔ تو اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، من شر غاسق اذا وقب، اس ڈھانپنے والی رات کی شر سے جب وہ ڈھانپ لے۔ اسی کا ایک دوسرا ترجمہ، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا، عائشہ یہ غاسق ہے، یہ غاسق ہے، اس کی شر سے پناہ مانگو۔ تو پھر اذا وقب کا معنی جب وہ چاند ڈوب جاتا ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، مانا وہی رات کی سیاہی ہے، رات کی شر جو راتوں میں ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو غاسق کہا، اذا وقب، جب وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی شر، ان رات کے اندر پلان کی جانے والی شریں، چور حاسد کی شریں، اوروں کی شروں سے مجھے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نفث کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، بلکہ ریق کے ساتھ تھو کر کے کسی میں پھونک کے ساتھ ریق بھی شامل کرنا۔ نفاثات جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد جادوگروں کی جماعتیں، گروہ، افراد، کسی طرح کے بھی جادوگر ہیں، خواہ وہ عورتیں ہیں خواہ وہ مرد ہیں۔ مردوں کی بھی جماعت ہو تو صیغہ مؤنث کا ہوتا ہے جماعت کے اعتبار سے، تو ان کی شر سے جو گروہ کے اندر جادو ٹونے کر کے پھونک مارتی ہیں، اللہ مجھے ان کی شر سے بھی بچا لے، ان کی شر سے بھی محفوظ کر لے۔ آج کل کا یہ فتنہ اور المیہ بہت بڑا ہے۔ گھر گھر کے اندر یہ بدگمانیاں اور گھر گھر کے اندر یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ ان کے علاج کے لیے یہ صورت، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادو ٹونے کرنے والے جب وہ جادو ٹونے کرتے ہیں اور پھونکے مارتے ہیں، ان کی شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے سے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنا کیا معنی ہے؟ کسی کے اوپر نعمت دیکھ کے جل بھون جانا، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کو یہ کیوں ملی۔ اب یہ دل کے اندر کہ جب کسی کی نعمت دیکھے تو اس طرح کا خیال آئے، فوری اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، ماشاءاللہ رب نے چاہا تو دیا نا، اس کا کیا کمال ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اس کو اس کے رب نے دی، ماشاءاللہ جو رب نے چاہا اس کو ملا، الحمدللہ، اس کا مداوع کرنا چاہیے۔ اور بدترین حسد کا انداز یہ ہے کہ کسی کی نعمت دے کر اس کے بارے میں جل بھون جائے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اور پھر تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور اس سے بھی بدتر درجہ یہ ہے کہ اس کی نعمت ملنے کے خلاف اس کے خلاف چارہ جوئی کرے، اس کے خلاف پلانگے کرے کہ اس کی یہ چیز میں کسی طرح تباہ کر دوں، چھین لوں۔ یہ اس سے بھی حسد کا درجہ بدتر درجہ ہے۔ سب سے کم تر درجہ نعمت دیکھ کے جل بھون جانا، اس سے بدتر درجہ، اس سے برا درجہ کہ اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ اور اس سے بھی خناسیت کا بڑا درجہ، حسد کا اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کے خلاف سازشیں اور پلانگے کرنا کہ کس طرح میں اس سے نعمت چھین لوں، اس کے پاس یہ نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہ بڑی بدترین کیفیت ہے، اور یہ ایسا جرم ہے حسد، اس انداز میں اگر ہو تو یہ بدترین گناہ ہے، نیکیوں کے انبار کو جلا دینے والا، نیکیوں کو راکھ کر دینے والا۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں بھی آسمان میں بھی گناہ کا وجود اسی حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ابلیس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان دیکھی، حسد کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حسد کی بنا پر اس کو یہ عزت کیوں ملی؟ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا حسد کی بنا پر۔ اتنے بڑے بڑے جرم اور اتنے نیک نیک لوگوں کے اندر بھی آتے ہیں، عبادت گزاروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں اس حسد کی وجہ سے۔ دنیا آخرت کی برباد کر دینے والا یہ گناہ۔ اور یاد رکھو، حاسد آدمی حقیقت میں اللہ سے بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے اس بندے سے بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس نعمت ہے۔ اللہ سے بھی اپنی دشمنی، اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے، اور بندے سے بھی جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے بارے میں بھی اپنی دشمنی اور اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے وہ ظالم جلتا بھونتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کو نعمت کیوں دی ہے؟ حاسد سمجھے نہ سمجھے، حقیقت میں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا، اللہ سے مخالفت کرنے والا، اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوتا ہے کہ تو نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے۔ پھر جس آدمی کے پاس نعمت ہوتی ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی کمال نہیں، اس کو تو دی ہے اس کے رب نے،
اس کا فضل اس کے اوپر اس کے رب کا فضل ہے۔ یہ خبیث اس سے بھی جلتا بھونتا ہے اور اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے اس سے میں نعمت چھین لوں، یا اس کے پاس کیوں ہے، جلتا بھونتا ہے۔ یہ ایسا بدترین گناہ ہے، رب کا بھی نافرمان بناتا ہے، رب کے خلاف بھی وہ نافرمانیاں کرتا ہے اور دنیا میں بھی فساد کی جڑ بنتا ہے۔ یہ حسد دنیا میں فساد کی جڑ، یہی حسد پہلا فساد دنیا میں قتل کی صورت میں، اس سے بڑا بھی کوئی فساد ہوتا ہے، یہی قتل کی صورت میں فساد یہ حسد کی بنا پر ہوا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کلمہ ہے رشک، ریس، وہ بھی سامنے رکھے۔ کسی کے پاس اچھی چیز ہو، نعمت ہو، تو یہ تمنا کر لینی اللہ تو نے اس کو بھی دی ہے، مجھے بھی عطا کر، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر۔ یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں۔ اگر یہ تمنا اگر عام دنیا داری کے بارے میں ہے، اگر وہ جائز چیز ہے تو ٹھیک ہے، وہ تمنا بھی جائز ہے۔ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے، کہے اللہ اس کو دی ہے تو نے، یہ بھی تو نے عطا کی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، تو دینے والا ہے، تیرے سوا تو دینے والا کوئی نہیں۔ کسی نعمت بھی جائز نعمت کے بارے میں یہ تمنا کر لے، جائز ہے۔ لیکن دنیا کی کسی کو دیکھ کے ریس کرنی، اس میں خوبی تو کوئی نہیں، اس میں کمال تو کوئی نہیں۔ اگر ریس کرنی چاہیے تھی، رش کرنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ہیں رش کرنے والی، اگر کوئی رش کرنا چاہتا ہے تو ان کے بارے میں کرے۔ ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ علما، اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے اور وہ دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ تمنا کرے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی تیری کلام کی اسی طرح تلاوت کروں اور تیرا دین اس طرح پھیلاؤں، یہ قابل قدر اور پسندیدہ چیز ہے۔ ایسی خواہش کرنی چاہیے، ایسی ریس کرنی چاہیے۔ کسی کو ایسا دیکھیں، کسی کا بچہ اچھا ہے، دل میں یہ پیدا کرو اللہ میرا بیٹا، اللہ وہ بھی عالم بنے، میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں، اس طرح یہ بھی وہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلائے۔ ہاں، یہ رش قابل قدر ہے، یہ دنیا میں بھی عزت دلانے والی، آخرت میں بھی عزت دلانے والی ہے۔ دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، اللہ نے دولت دی ہے لیکن وہ دولت کے ساتھ قارون نہیں بنا، فرعون نہیں بنا، بلکہ اپنی دولت اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے یہ رش کرے اللہ مجھے بھی دے، میں بھی اسی طرح تیرے بندوں کی خدمت کروں، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے کام کروں، ہاں قابل قدر ہے۔ یہ ریس کرنی چاہیے، یہ رش کرنی چاہیے۔ یہ دو رش ایسی چیزیں ہیں، واقعی ایسے ہیں، باقی تو دنیا کی حقیر چیزیں ہیں۔ اگر بھئی کوئی جائز چیز کے بارے میں رش کر لے، ریس کر لے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی دے دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ناجائز چیز ہے تو وہ جائز نہیں، اس کی ریس کرنی بھی جائز نہیں۔ ہاں، دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں تو پھر نعمتوں کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں، نعمتوں پر شکر کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نعمتیں لینے کے لیے تو بندے کا جی بڑا للچاتا ہے، لیکن اسے یہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب بھی چکانا ہے۔ اللہ رب العزت حلال کی وافر زندگی میں نعمتیں بھی دے، کسی کا محتاج بھی نہ کرے، اور ان کی شکر گزاری کی بھی توفیق دے، حاسدوں کے حسد سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔